السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دجال قرب قیامت کا ایک بدترین فتنہ جس کا ذکر بار بار احادیث مبارکہ میں بھی کیا گیا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اس کا قرب قیامت سے پہلے آنا انسانوں کے لیے دنیا میں سب سے بڑی ایمان کی آزمائش ہوگی، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے واضح طور پر نشانیوں کے ساتھ کھول کر بیان فرما دیا۔ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت تمیم داری، انہوں نے دجال سے ملاقات بھی کی، اور واپسی پر اپنی ملاقات کا یہ تمام احوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ حضرت تمیم داری ایک عیسائی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، ہر شخص اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کس لیے جمع کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میں نے تمہیں ڈرانے یا خوشخبری سنانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ حضرت تمیم داری جو نصرانی تھے وہ میرے پاس آئے، بیعت کی اور مسلمان ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی بات بتائی جو ان تمام باتوں سے مطابقت رکھتی تھی جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق بتائی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بنی جزام کے 30 افراد کے ساتھ سمندری جہاز کے اندر سفر کر رہا تھا کہ اچانک ہم لوگ بھٹک گئے۔ سمندر کی موجیں مہینہ بھر ان سے کھیلتی رہیں، ہم پورا مہینہ اس سمندر کے اندر بے سر و سامانی کی حالت میں گھومتے رہے۔ پھر ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک جزیرے کے پاس جا کر لگے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ اچانک مجھے وہاں پر ایک موٹی دم اور گھنے بالوں والا ایک جانور ملا۔ میرے لوگوں نے پوچھا کہ تیری خرابی ہو کہ تو کون ہے؟ اس جانور نے جواب دیا کہ میں جساسا ہوں، تم ایک آدمی کے ساتھ اس بت خانے میں جاؤ، کیونکہ وہاں موجود ایک شخص بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب اس نے ہمارے سامنے اس شخص کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈر گئے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو، اسی لیے ہم جلدی جلدی اس بت خانے میں پہنچ گئے، اور وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ ہم نے اس سے بڑی مخلوق اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سختی سے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے، اور اس نے ہم سے بیسان کی کھجوروں، زغر کے چشمے اور بنی امی کے متعلق ہم سے پوچھا، اور آخر میں بتایا کہ میں دجال ہوں اور ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں نہ کہا کرتا تھا کہ دجال نہ شام میں ہے نہ یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال عرب کے مشرق کے اندر سمندر کی طرف موجود ہے اور وہاں وہ قید میں ہے۔ آج اگر ہم عرب سے مشرق کی طرف دیکھیں تو اس کی طرف امریکہ واقع ہے، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ تمام شیطان کے پیروکار دنیا کے بینکنگ سسٹم کو کنٹرول کرنے والے اور دنیا کے تمام وسائل کو پسے پردہ رہ کر کنٹرول کرنے والے یہودی فری میسنز کا گڑھ ہے، جو دجال کی آمد سے قبل اس کے لیے تمام راہیں ہموار کر رہے ہیں، اور اسی کے بارے میں 1400 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بیان فرما دیا تھا۔ دجال نے حضرت تمیم داری سے جو سوال کیے، آج ہم ان کی تفصیلات جاننے والے ہیں کہ وہ نشانیاں کس حد تک پوری ہو چکی ہیں۔ دجال نے حضرت تمیم داری سے سوال کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ تمیم داری نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، اور اپنی یہاں تک پہنچنے کی تمام کہانی دہرا دی۔ اس کے بعد دجال نے پوچھا کہ کیا بیسان کی کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ دجال نے کہا کہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ کیا بحر تبریہ میں پانی آتا ہے یا نہیں؟ حضرت تمیم داری نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر اس کے بعد دجال نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا، تو حضرت تمیم داری نے ان کے متعلق بتایا کہ وہ عربوں کے عزیز تھے اور عربوں پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ دجال نے کہا کہ ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں مسیح ہوں، ان قریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا، میں باہر نکلوں گا اور زمین پر سفر کروں گا، یہاں تک کہ کوئی ایسی آبادی نہیں چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہوں، سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر۔ جب میں ان میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں فرشتے تلوار لیے ہوئے مجھے روکیں گے، لیکن اس کے علاوہ میں پوری دنیا میں داخل ہو سکوں گا۔ ان سوالوں سے یہ ثابت ہوا کہ دجال کے ظاہر ہونے سے قبل یہ نشانیاں پوری ہونی ضروری ہیں جو دجال نے نشانیوں کی صورت میں حضرت تمیم داری سے کی تھیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں بیسان کی کھجوروں کے باغ کے بارے میں۔ بیسان پہلے فلسطین میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اس کو شرجیل بن حسنہ اور حضرت عمرو بن علاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ پھر بیسان 1948 سے پہلے اردن کا حصہ تھا،
جس کے بعد مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان شہر سمیت ضلع بیسان کے 29 چھوٹے بڑے دیہاتوں پر قبضہ کر لیا اور اب یہ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ جہاں تک بیسان میں موجود کھجوروں کے باغ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مشہور مورخ ابو عبداللہ یاقوت حمودی فرماتے ہیں کہ بیسان اپنی کھجوروں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اب بھی وہاں پرانے کھجوروں کے باغات موجود ہیں، لیکن اس وقت کے موجودہ دور کے اندر بیسان کھجوروں کے لیے مشہور نہیں ہے، بلکہ اس کے مغربی کنارے کا شہر جسے اریحا یا یریحا بھی کہتے ہیں وہ کھجوروں کے لیے بہت مشہور ہے۔ اگرچہ بیسان کا کچھ علاقہ ابھی بھی اردن میں شامل ہے، جو کہ اردن کے غور شہر کے علاقے میں موجود ہے، اور غور کے علاقے میں اس وقت گندم اور سبزیاں بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں۔ نیز اردن کی زراعت کا مستقبل بھی کچھ اچھا نہیں ہے۔ اردن کی کاشتکاری کا انحصار دریا یرموک پر ہے، اور وہ دریا یرموک کے پانی کو اپنے مشرق غور کے نالا ریگیشن پروجیکٹ کے لیے غور شہر کے قریب لاتا ہے، اور اردن کی زمینوں کو غور کے اسی پروجیکٹ کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے، جبکہ دریا یرموک گولان کے پہاڑی سلسلے میں آتا ہے۔ یعنی بیسان میں موجود کھجوروں کے تمام باغات اس وقت ختم ہو چکے ہیں، جیسا کہ دجال نے اپنے پہلے سوال کے دوران بتایا تھا۔ اس کے بعد دجال کا دوسرا سوال تھا بحر تبریہ کے بارے میں، کہ کیا اس کا پانی خشک ہو گیا ہے یا ابھی بھی ویسے موجود ہے۔ بحر تبریہ کو انگلش میں لیک آف تبریاس یا سی آف گلیلی بھی کہتے ہیں۔ یہ اسرائیل میں واقع ہے، جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ عبرانی زبان میں اسے یام کے ند بھی کہتے ہیں۔ بحر تبریہ کے ارد گرد نیا شہر آباد ہے، جس میں شہر تبریہ بھی شامل ہے، اور یہ یہودیوں کے 4 مقدس شہروں میں سے ایک ہے، کیونکہ سن 70 عیسوی میں جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے بیت المقدس کو برباد کیا تو یہودی مذہبی پیشوا جن کو ربی بھی کہتے ہیں تبریہ میں آ کر جمع ہو گئے۔ یہاں یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں کی ایک بڑی میٹنگ ہوئی اور یہاں چند بڑے فیصلے کیے گئے۔ ان فیصلوں کے بعد یہودیوں کی مذہبی اور شہری قوانین کی کتاب تعلیمات کو مرتب کیا گیا۔ سن 1200 عیسوی میں یہودیوں کو اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے تبریہ سے بھاگنا پڑا، پھر دوبارہ سن 1800 عیسوی میں یہ یہاں کر آباد ہوئے۔ پہلی بار اس کو حضرت شرجیل بن حسنہ نے فتح کیا۔ اس کے بعد اہل شہر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کو حضرت عمر بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ اسی جگہ پر ہی ہیکل سلیمانی واقع ہے۔ یہاں گرم پانی کے چشمے بھی موجود ہیں۔ بیسان اور غور کے درمیان ایک گرم پانی کا چشمہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ اس چشمے کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے اندر ہر مرض کی شفا ہے۔ بحر تبریہ کے درمیان ایک کٹاؤ دار چٹان بھی موجود ہے، جس کے اوپر ایک اور چٹان رکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھنے والوں کو دور سے نظر آتی ہے۔ اس کے علاقے والوں کا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ بحر تبریہ شمال مشرق اسرائیل میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس وقت بھی اس میں میٹھا پانی موجود ہے اور اس کی لمبائی شمال سے جنوب تک 23 کلومیٹر ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی شمال کی جانب سے 13 کلومیٹر۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر اور اس میں ہر طرح کی مختلف مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ اس وقت بحر تبریہ اسرائیل کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جبکہ بحر تبریہ کے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ دریا اردن ہے، جو گولان کی پہاڑیوں کے سلسلے جبل الشیخ سے آتا ہے۔ اور اب اسرائیل نے یہ کیا ہے کہ بحر تبریہ سے پہلے ہی دریا اردن کا رخ موڑ کر اسرائیل کے اندر لے گیا ہے اور اس سے اپنی تمام ضروریات پوری کرتا ہے، جبکہ باقی جو پانی بچتا ہے اس کو اپنے صحرا میں گرا دیتا ہے تاکہ مسلمانوں کو پانی سے محروم رکھ سکے، جس کے نتیجے میں اردن کی سرزمین بنجر ہو جانے کا خطرہ ہے اور بحر تبریہ کا پانی آہستہ آہستہ سوکھ رہا ہے اور یہ بہت ہی جلدی خشک ہونے والا ہے۔ لہذا دجال کے دوسرے سوال کی پوچھی گئی نشانی بھی عنقریب اب پوری ہونے کو ہے۔ The lake where Christians believe Jesus walked on water has declined to its lowest level in 100 years, an Israeli official said on Tuesday. The lake has fallen to its lowest level for a century. The level is 20 centimeters below what experts consider acceptable, the so-called red line. دجال کا تیسرا سوال زمرد کے چشمے کے بارے میں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا تو حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کی بستی سے نکل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی 2 صاحبزادیوں کو لے کر نکل گئے، ایک کا نام ربا اور دوسری کا نام زگر تھا۔ بڑی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو اس کو ایک چشمے کے پاس دفنا دیا گیا، چنانچہ اس چشمے کا نام عین ربا پڑ گیا۔ پھر دوسری بیٹی زگر کا انتقال ہوا تو اس کو بھی ایک چشمے کے قریب دفن کر دیا گیا، چنانچہ یہ چشمہ عین زگر کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ چشمہ بحر مردار یعنی اسرائیل کے مشرق کی جانب موجود ہے۔ بائبل کے مطابق قوم لوط پر عذاب کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جس بستی میں گئے تھے اس کو زور کہا جاتا ہے، جو اس وقت بحر مردار کے مشرق کی جانب
اردن کے علاقے میں الصافی کے نام سے مشہور ہے، یعنی یہ علاقہ بھی اسرائیل میں واقع ہے اور یہودی اس پر بھی قبضہ کیا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دجال کا اگلا سوال تھا گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے شام سے گولان کی پہاڑیاں چھین لی تھی۔ جبل الشیخ گولان کے پہاڑی سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی ہے، جہاں سے ایک طرف بیت المقدس اور دوسری جانب دمشق بالکل اس کے نیچے نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی 9232 فٹ ہے اور جبل الشیخ پر اس وقت لبنان، شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے۔ پانی کے لحاظ سے یہ پہاڑی علاقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اگر ہم دجال کی جانب سے پوچھے جانے والے بیسان، بحر تبریہ اور زگر کے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کو غور سے دیکھیں تو ان تمام سوالات کا تعلق گولان کی پہاڑیوں سے ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان احادیث کو بھی سامنے رکھیں جو دمشق، بحر تبریہ، بیت المقدس اور عفیق کی گھاٹی سے متعلق موجود ہیں، تو اس کے اندر بھی گولان کی پہاڑیوں کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد رہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آرمیگڈن یعنی قیامت سے پہلے جو آخری جنگ عظیم کا نظریہ ہے، عیسائیوں کے مطابق آرمیگڈن میگڈ کے میدان میں ہوگی، اور وہ میگڈ کا میدان بھی بحر تبریہ سے مغرب میں واقع ہے، اور عفیق کی گھاٹی جہاں دجال آخر میں مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا وہ بھی بحر تبریہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس طرح سے یہ تمام علاقہ گولان کی پہاڑیوں کے بالکل نیچے واقع ہے، لہٰذا اسرائیل و فلسطین اور اسرائیل و شام کے اس علاقے کے اختلافات کے بارے میں بات کریں تو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ عالمی کفر کن باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی تمام منصوبہ سازیاں کر رہا ہے، اور فلسطینیوں کو ختم کرنے کے لیے سارا کفر اسرائیل کا ساتھ کیوں دے رہا ہے۔ یعنی دجال کے پوچھے گئے تمام سوالوں کا تعلق انہی گولان کی پہاڑیوں اور ایسے علاقوں کے ساتھ ہے جس پر اس وقت اسرائیل کو بنایا گیا ہے اور یہودیوں کا اس پر قبضہ ہے۔ اور ان سوالوں سے یقیناً آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دجال کے ظہور میں کتنا وقت باقی ہے اور ہم آخری وقتوں کے اندر کتنا قریب آ چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ ہم نے اس آخری وقت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس فتنے سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ On the 25th of March 2019, U.S. President Donald Trump signed a proclamation officially granting U.S. recognition of the Golan Heights as Israeli territory, while Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu looked on. So far, the U.S. is the only country to recognize Israel's sovereignty over the Golan. Both Canada and the United Nations refused to follow suit.